اللہ ہم تمام یہاں اس درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جو آج جس عنوان پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، میرا آج کا عنوان ہوگا میاں بیوی کے جھگڑے۔ یقیناً عنوان جس کو ہم کہیں گے ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس معنی میں کہ میاں بیوی کے جھگڑے جب یہ جو ہے شروع ہو جاتے ہیں اور اگر اس کو روکا نہ گیا، اس کی صحیح ڈھنگ سے روک تھام نہ کی گئی، اس میں فریق ثالث اور گھر کے دیگر افراد نے صحیح رول ادا اور کردار ادا نہ کیا، تو یہ جھگڑے بہت ہی خطرناک شکل لے لیتے ہیں، اور ایک ایسی شکل لے لیتے ہیں، یاد رکھیے، جو سب سے خطرناک اور سب سے بھیانک ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ شیطان جو ہے اس کا اپنا ایک تخت لگاتا ہے پانی کے اوپر، اور اس کے چیلے جن کو وہ چھوڑتا ہے وہ جاتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں اور آ کر شام میں رپورٹنگ کرتے ہیں، جو وقت ہوتا ہے رپورٹنگ کا، اور کوئی آ کے کہتا ہے میں نے فلاں کے ساتھ یہ کر دیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کے ساتھ یہ کر دیا۔ شیطان کہتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر وہ آتا ہے اور ایک شیطان اس میں سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا، اور اس حد تک پڑا رہا کہ دونوں کے بیچ میں دراڑ ڈال دی، طلاق کروا دی۔ تو شیطان اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا اور کہتا ہے تو نے کچھ کام کیا۔ تو گویا شیطان کا سب سے محبوب کام یہ ہے کہ میاں بیوی کو الگ کر دینا طلاق کے ذریعے، سپریشن جس کو کہیں گے، طلاق کے ذریعے۔ نتیجتاً ظاہر سی بات ہے میاں بیوی کے جھگڑے کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوئی، کیونکہ میاں بیوی کے جھگڑے اگر ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ طلاق تک بات جائیں گی، اور طلاق تک بات جائیں گی مطلب شیطان کے سب سے محبوب عمل کی طرف بات جاری۔ اگر شیطان کی سب سے محبوب عمل ہے، اس کا مطلب اللہ کو نزدیک وہ عمل بالکل بھی اچھا نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو کون سی ہے؟ طلاق ہے۔ تو میاں بیوی کے جھگڑوں کا آخر سد باب، آخر رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ سپریٹ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے، یاد رکھیں۔ ہمیں اس معاملے میں بڑا محتاط رہنا ہے، خود ایک فرد کے اعتبار سے، گھر کے ذمہ دار کے اعتبار سے، اور ایک سماج کے اعتبار سے، یاد رکھیں ہمیں بہت سینسیٹیو ہونا اس معاملے میں۔ جھگڑوں کی شروعات تو بڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، کچھ بھی ایکس وائی زیڈ جس کو ہم کہتے ہیں الف با جیم، کوئی وجہ ہو سکتی ہے اس کے لیے، لیکن وہ چھوٹی سی وجہ اس حد تک چلی جاتی ہے کہ میں آپ سے کیا کہوں۔ ایک بات اپنی جو ہے آگے بڑھانے سے پہلے ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ میاں بیوی ایک ایسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں، ایگزامپل کو سمجھیے میرے۔ میاں بیوی ایک ایسی کشتی میں، ایک ایسی شپ میں سوار ہوتے ہیں، یاد رکھیں، جو نفرتوں کے سمندر میں چلتی ہے۔ مطلب یہ ریلیشن شپ ایک ایسے ماحول میں ہوتا ہے جو پورے نفرت ہیں۔ تو نفرتوں کے سمندر میں ایک کشتی ہوتی ہے جس میں دو فرد بیٹھے، ایک میاں اور ایک بیوی، ایک ہسبینڈ اینڈ ایک وائف، شوہر اور بیوی، یہ دو ہیں۔ اب اس کشتی میں، یہ کشتی کے اندر کا ماحول یہ کہ اس کے اندر جو ہے محبت کے گل کھلتے ہیں، محبت کے پھول کھلتے ہیں، لیکن اگر ذرہ برابر بھی اس میں دراڑ آ جائے، سمجھ رہے آپ، چیر پڑ جائے، تو وہ جو نفرتوں کے سمندر میں چلتی ہے نا، تو نفرتوں کا پانی اندر آ جاتا ہے، اور نفرتوں کا پانی اندر آیا کہ وہ محبت کے گل کھلنا چھوڑ کر وہ کانٹے دار درخت اور سب سانپ بچھو اور بری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو گویا میاں بیوی ایک ایسے سمندر میں ہیں، ایک محبت کی کشتی میں ہیں جو نفرتوں کے سمندر میں چلتی ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں مثال سے ہر ہسبینڈ اینڈ وائف جو میری بات کو سن رہے ہیں، یا ہسبینڈ اینڈ وائف جس کو کہیں گے بننے والے ہیں، فیوچر ہے، ہوتا ہے نا، ظاہر سے ہر انسان شادی کرے گا یا شادی شدہ ہے ابھی، تو بہرحال اس کے لیے ضروری اس بات کو سمجھنا کہ نفرتوں کے سمندر میں ہے، شیطان کا ایک حربہ ہے، اس کی ایک چال ہے، چونکہ دیکھیں دو فرد نے لڑ لیا، دو بھائیوں نے لڑ لیا، مل جائیں گے کبھی نہ کبھی، سمجھ رہے آپ۔ لیکن جب میاں بیوی لڑتے ہیں نا، تو دو خاندان لڑتے ہیں، اور کبھی کبھار دو خاندان نہیں، ہم نے یہ واقعات پڑھے ہیں، تاریخ میں دیکھا ہے، دو ملک لڑ پڑے صرف ہسبینڈ وائف کی طلاق سے، چونکہ وہ ایک ملک کی ملکہ تھی یا ایک ملک کی شہزادی تھی، یہ ایک ملک کے شہزادے تھے، طلاق ہوئی، دو ملک لڑ پڑے، ہے نا۔ تو مطلب خاندان، یہ جھگڑا ایسا ہوتا ہے طلاق کا، نسل در نسل چلتا ہے، اور اگر میاں بیوی کے جھگڑے یہ شکل لے لے طلاق کے، تو ایک نسل، ایک جنریشن لڑتی ہے اور ایک جنریشن برباد ہوتی ہے جو پیدا ہو گئی، بچے تھے ان کو، اب یہ پریشان ہوتے، یا تو ماں کے پاس رہیں گے، اگر ماں نے سیکنڈ میرج کر لیا تو نانی وغیرہ کے پاس رہیں گے، یا پھر دادی یا دادا کے پاس رہتے ہیں، تو کیا زندگی جئیں گے۔ دیکھیں ان کی ماں ان کے پاس نہیں، صرف باپ ہے، اگر باپ نے دوسری شادی کر لی اور وہ عورت اس لائق نہ رہی کہ ان بچوں کو محبت اور پیار دے، پورا معاملہ ڈوب جاتا ہے۔ تو دو خاندان لڑ پڑتے ہیں، ایک نسل برباد ہوتی ہے اور ایک نسل خراب ہوتی ہے، مطلب وہ جو نسل آنے والی برباد ہو گئی اور جو تھی جنریشن خراب ہو گئی، اور یہ رنجشیں کبھی ختم نہیں ہوتی، معلوم ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے، تو جھگڑوں کو، میاں بیوی کو اپنے آپ کو جھگڑوں سے بچانا ہے۔ آپ نفرت کے سمندر میں جو ہے تیر رہے ہیں، آپ کی کشتی محبت کی اس میں چلتی ہے، یہ دیکھے کہ یہ جھگڑے دراڑ نہ لا پائے۔ تو آج کا میرا عنوان یہی ہے۔ اچھا، عنوان میں نے میاں بیوی کے جھگڑے کیوں رکھا، اس کا حل کیوں نہیں ہے اس کے اندر؟ دیکھیے وہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، اگر سمجھ جائے تو حل تو خود موجود ہے۔ مطلب مثال کے طور پر ایک آدمی کو آپ کو ایسی حرکت کرے جس سے چڑ جاتا ہے،
تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آدمی کیوں چڑھتا ہے، تو آپ سمجھ جائیے ویسے چڑھانا نہیں ہے آپ کو، اس کو تو چڑھے گا نہیں ہوں، سمپل۔ اگر ہم جھگڑوں کی بات کریں میاں بیوی کے، تو اگر میں یہ بتا رہا ہوں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے، آپ وہ کام نہ کریں، جھگڑے نہیں ہوں گے تو حل خود بخود موجود ہے۔ کیونکہ اگر حل پہ بات کریں تو حل ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے، اس میں جھگڑے نہیں آئیں گے، اور ہم کو پہلے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں وہ دیکھنا ہے، جھگڑے کیا ہوتے ہیں وہ دیکھنا ہے، اور جب ہم دیکھیں گے کیا اور کیوں ہوتے ہیں، آٹومیٹیکلی آپ لوگ حل نکال لیں اس کا کہ یہ ہم کو نہیں کرنا ہے، یہ چیز سے ہم بچیں گے انشاءاللہ۔ یہ چیز سے ہم بچیں گے تو ہمارے جھگڑے نہیں ہوں گے تو معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، اور محبت کے ساتھ دو لوگ جو جی رہے ہیں وہ محبتوں کے ساتھ جیتے رہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور یاد رکھیے جھگڑوں کے اسباب جس کو ہم کہیں گے اتنے چھوٹے ہیں، ایسی باتوں کو ہم نے دیکھا، سسرال میں دعوت آ گئی، شوہر سسرال میں چلا گیا، مطلب بیوی کے ساتھ اس کا ہسبینڈ چلا گیا، سسرالی کوئی رشتہ دار نے جو کہ اس کا بھی دور کا رشتہ دار ہے گھر کے دیکھ لیا آپ کو، ادھر آ کے بیوی سے جھگڑا، او بیچاری کا کیا لینا دینا وہ سسرالی رشتہ دار سے جو بہت دور کا ہے۔ اچھا گھور رہا تھا، آنکھیں بڑی تھی، آپ کو وہ بھی نہیں معلوم، لیکن جھگڑا چالو، انہیں گھورا، تمہارا وہ رشتہ میرے کو گھورتا، جھگڑا، کیا مطلب یہ کوئی ریزن تھا؟ اب اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں تو میں کور نہیں کر پاؤں گا، میں بڑی بڑی باتیں انشاءاللہ کور کروں گا، لیکن دیکھیے اب یہ چیزیں ہو رہی ہے۔ میں آپ کے گھر گیا، میرا اکرام نہیں ہوا، جھگڑا، مطلب بیوی کے گھر شوہر چلا گیا سسرال، اکرام نہیں ہوا، اب اکرام میں اس کو کیا چاہیے تھا معلوم نہیں، جھگڑا شروع ہو گیا۔ بیوی نے بولی آپ یہ نہیں وہ کریں گے، شوہر نے نہیں کرا، جھگڑا شروع ہو گیا۔ شروعات میں نہیں ہوتا یہ، لیکن جب بیوی کا ایک مقام بن جاتا جب یہ جھگڑے ہوتے برابر، شروعات میں تو سن لیتی ہے بیچارے، لیکن جب ایک مقام بن جاتا پھر شوہر گلاس یہاں ہونا وہاں کیوں ہوا، جھگڑا شروع۔ ایک لمٹ تک تو ٹھیک رہتا، لیکن مقام آنے کے بعد یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہر آدمی اس کو بہت زیادہ اسٹڈی کی ضرورت نہیں، ہر آدمی اپنے ماں باپ کو دیکھ لے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو معاملہ مل جائے گا کہ ابا کس کی زیادہ سنتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ شروعاتی دور میں تو ایسا نہیں ہوتا، اور خود آپ کی والدائیں وغیرہ بولتی ہوں گی ارے شروعاتی دور میں تمہاری دادی نے تو میرے کو ایسا دبا کے رکھی تھی، بعد میں دادی کے جانے کے بعد میں نے ایسا کری، اب جو کرتی میں صحیح کرتی، تو بچوں کو کہا امی تم صحیح کر رہے جو کر رہے اب، کیونکہ ابا نے اور ان کے اجدادوں نے تمہارے ساتھ فلاں کی ہوتا ہے۔ تو ایک مقام جانے کے بعد بیوی شروع ہو جاتی، ایک مقام نہیں ہونے تک وہ مظلوم رہتی، تو مطلب کوئی بھی فریق اعتدال کے ساتھ جینا ہی نہیں چاہتا، ہر آدمی کو تھوڑی سی عزت مل جائے تو دوسرے کی زندگی حرام کرنے پہ تلا ہے۔ اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے میں نے کہا نا، گھورنے پر، کھانا نہیں کھلانے پر، کھانا کھلائے لیکن وہ چیز میرے سامنے زیادہ نہیں رکھے، میں کیا بھکڑتا کیا میرے کو گھر پہ نہیں ملتا کیا میرے کو، تو اب تیری باتوں سے تو لگ ہی رہا تو بھکڑ بھی ہے اور گھر پہ نہیں ملتا اس لیے تو وہ نہیں ملا تو اتنا چڑ رہا ہے، لیکن یہ سارے مسائل وجہ بن جاتے ہیں، اور بالآخر وہ جھگڑا دو لوگوں کا جن کا رشتہ بڑے محبت کا تھا، پیار کا تھا۔ اب اچھا دیکھیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہمارے پاس جب شادی ہوتی ہے تو کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی، شادی ہونے سے پہلے کاؤنسلنگ کرنا چاہیے۔ آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو بس گاڑی نہیں لیتے ہیں، بڑے آتے اور شروع ہو جاتے، کیا تین چیزیں تو رہتی، اور آٹومیٹک گاڑی میں تو دو ہی چیزیں رہتی، گیئر کو ڈال کے چھوڑ دو فارورڈ تو ہو گیا، اب بس ایکسیلیٹر ہے اور بریک ہے، اور کیا ہے اس میں تو، اور گیئر والی گاڑی تو تین چیزیں اس کے اندر کلچ ایڈ ہو جاتا ہے، بس گاڑی نہیں لو اندر بیٹھو تین چیزیں یوں کرو چلنا شروع۔ آپ بولیں گے نہیں کتنے دن ٹریننگ لینے کے بعد بھی کچھ لوگ گاڑی چلانا صحیح سے سیکھ نہیں پاتے، تو شادی سے پہلے ہم لوگ اپنے آپ کی کاؤنسلنگ کیوں نہیں کراتے؟ ایسے ہمارے امت میں سماج میں طلاق کے تو مسائل حل کرنے لوگ ڈٹے ہیں، لیکن شادی سے پہلے ان کے رائٹس بتانا، حقوق بتانا، کاؤنسلنگ کرنا کہ ایک نئے ساتھی کے ساتھ جڑو گے، وہ اجنبی عورت ہوں گی، تم ایک اجنبی مرد ہوں گے، اس کے لیے وہ اس کا گھر چھوڑ کے آئیں گی اور تمہارے گھر میں آ کے بسیں گی، اس کا یہ خیال رکھنا، یہ نہیں ہونے دینا شروعات میں، فلاں ایسا ہونا، لے کر چلنا، تھوڑے دن یہ رہتا شوق اپ بن جانا، تھوڑے دن تم فلاں ہونا، اس نہیں برداشت، کیوں نہیں کاؤنسلنگ ہوتی؟ مطلب سیدھا معاملہ ہو گیا شادی کے بعد ہوگا جھگڑا، اور ہم کو بات 3 مہینے میں طلاق، 2 مہینے میں طلاق، پہلی رات میں طلاق، دوسری رات میں فلاں، 3 دن میں یہ ہو گیا، مہندی بھی نہیں گئی تو گھر پہ آ کر بیٹھی ہوئی، کیوں؟ کاؤنسلنگ نہیں ہوئی نا، دونوں ملے کچھ تو نیا ببال۔ اچھا کبھی تو جھگڑوں کا حال یہ ہے کہ میاں بیوی ہے، شادی ہوئی، شادی اور شادی کے رات ہے، اور نکل رہا کیا، تمہارے امی گھور رہے تھے تو انہوں بول رہے تمہارے ابا نے کھلائی نہیں برابر ہمارے دعوتیوں کو، ارے تمہارا رشتہ محبت کا ہے، تمہاری شادی کی رات ہے، اور وہ امی ابا وہ رشتہ دار وہ پھپھا کے ساتھ کیا ہوا، وہ خالہ نے کیا کی، کیا کرنا ہے اس سے لے کر، اب دیکھ شروعات ہو گئی جھگڑا، تو بولے روسی بھی پہلی رات گزار رہے، ہفتہ بھر ایک دوسرے سے دور ہے، فلاں ہے، پھر شیطان تو بس اس کو تو موقع مل گیا، اس نے کہا ارے یہ تو ایسی خاندان ہے بہت برا، جلدی چھوڑ دے ابھی پہلا جھٹکا نہیں تو یہ برا حال کریں گی، اور اس کے ذہن میں بیٹھ گیا اب میرے کو تو چھوڑ دینا ہے، عورت کے ذہن میں بات ڈال دیا اگر ابھی یہ کر رہے تو کتنے غلیظ لوگ ہوں گے یہ، اب تم ڈیمانڈ کر لو خلا اور چھوڑ دو، ارے کچھ بھی نہیں ہوا، 2 مہینے نہیں ہوئے تم کو مل کر، 1 ہفتہ نہیں ہوا، تم کیسے طے کر سکتے ہو ایک دوسرے کو چھوڑنے کے بارے میں؟ لیکن یہ سب ہو رہا ہے،
تو یاد رکھیں میاں بیوی ایسی کشتی میں ہیں جو ایسے سمندر میں چلتی ہے جو نفرتوں کا ہے، بہت محبت اس پہ قائم رہنے کی، اس کی دعا کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور فریق ثالث ایسے میڈیٹر لوگ ہو، میڈیشن لوگ کرے تاکہ ایسا معلوم ہوتے اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کر دے، ایک دوسرے کے ساتھ سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے عورتیں اور مرد، عورت اور مرد، شوہر اور میاں اور بیوی کی بات کر رہے ہیں، دونوں کی تخلیق بہت مختلف ہے، دونوں جسمانی بھی الگ ہے اور سائیکولوجیکل بھی الگ ہے، ذہنی طور سے بھی الگ ہوتے ہیں اور جسمانی طور سے بالکل بایولوجیکلی سائیکولوجیکلی دونوں الگ ہیں۔ اللہ نے دونوں کو الگ بنایا، دونوں کے فنکشنز الگ ہیں، دونوں کی سوچ الگ ہے، سوچ وچار الگ ہے، کرنا الگ ہے، جسمانی طاقت الگ الگ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز بالکل کامن ہے، مرد فزیکلی فٹ زیادہ ہوتا ہے عورت کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، تو عورت اس کے مقابلے میں بات چیت میں اس سے اسٹرانگ ہوتی ہے، بچوں کے پالنے میں مرد کمزور نظر آتا ہے، تھوڑی بات پہ چڑھ جاتا ہے، عورت کئی بچوں کو سنبھال لیتی ہے ماں ہونے کے ناطے اور برداشت کر لیتی ہے، تو دونوں بالکل الگ، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ فنکشن کے لیے بنایا۔ اب جب دو ایسے لوگ جو دو الگ الگ ہیں، جسمانی الگ ہے، ذہنی الگ ہے، جب مل جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک بیلنس تو کریٹ کرنا پڑے گا۔ دو لوگ آفس میں، دو مرد ہیں، ہم عمر ہے، ہاں ہم جس کو کہیں گے دوست ہے، اور ایک جگہ کام کرتے تو بھی اختلافات ہوتے ہیں۔ تو اب دو جنس جو دونوں مختلف ہو، دونوں کی پرورش الگ ہوئی ہو، دونوں جسمانی الگ ہے، دونوں کی سوچ الگ ہے، جب ملیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا، وہاں تھوڑی شوق اپ کی ضرورت ہے، وہاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ آپ فرماتے ہیں عورتوں سے بہتر سلوک کرو، عورتوں سے بہتر سلوک کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کے اوپر کا حصہ ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنے لگے تو اسے توڑ دے گا اور اگر چھوڑ دے تو وہ ٹیڑھی ہی رہیں گی، لہٰذا عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ اب جب ایسی حدیث سے لوگ سنتے ہیں یا میڈیا میں جاتی ہے تو لوگ بولتے ہیں دیکھو اسلام عورت کو برا سمجھتا، ٹیڑھی پسلی سے بنائے بولتا، اسلام عورتوں کو برا نہیں سمجھتا، بلکہ اسلام نے تو یہ کہہ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ دنیا کا سب سے خیر متاع، سب سے خیر چیز اگر کسی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے وہ کیا ہے معلوم؟ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت سب سے بڑی نعمت ہے جو ایک انسان کو مل سکتی ہے۔ نیک عورت سے مراد نیک بیوی۔ الدنیا کلھا متاع، اللہ کے رسول فرماتے دنیا پوری کمانے کی چیز ہے، جمع کرنے کی، سامان کی چیز ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، جو سب کے کسی کے پاس اگر سب سے بہترین چیز اگر ہے تو وہ ہے نیک عورت۔ تو عورت تو وہ ہے، تو برا نہیں ہے، لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے حقیقتوں کو بتانا ضروری ہے نا۔ اللہ نے جس چیز کو کریٹ کیا اپنی مخلوق کو، پسلی سے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ کیسے بنی ہے، تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ ایک کمپنی ہے جو چیزوں کو مینوفیکچر کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ یہ کمپنی کی چیز مینوفیکچرڈ ہے، اس چیز سے بنی ہے، تو یہ چیز پانی میں ڈالیں گے تو خراب ہو جائیں گی، اوپر سے چھوڑیں گے گریں گی تو ٹوٹ جائیں گی، اس میں یہ چیز مت ڈالی جائے، اس کو کرنٹ زیادہ نہ دیا جائے، تو یہ کمپنی صحیح کر رہی ہے، اس کی کمزوریاں بتا رہی ہیں۔ آپ بولیں گے نہیں بہت اچھا انسٹرکشن ہے تو اپن صحیح چلا سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے کس کو کیسا بنایا اگر وہ بتا رہا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ لیکن کیا ہوتا ہے مغرب کی تہذیب نہیں کہتا دیکھو اسلام تو عورتوں کو تو کتنا گھٹیا سمجھتا، جمع کرنے کا سامان سب سے اچھا سامان بول رہا ہے۔ یہ تو اردو کا ترجمہ ہے بھائی، عربی زبان میں جب آپ اس کو سمجھیں گے اس سے کئی معنی ہوتے ہیں سمجھیں، لیکن عام زبان میں ہم سمجھاتے ہیں۔ تو پسلی سے پیدا ہونا یہ اس کی حقیقت ہے، حدیث بتا رہی ہے چونکہ اس سے پیدا ہے تو اس سے اچھا سلوک کیا کرو، مطلب اس میں تھوڑا ٹیڑھا پن رہیں گا مزاج کے اعتبار سے تو اس کو برداشت کرو، اس کو حسن سلوک سے لے کے چلو، اور ایک حدیث میں 2 بار کہا اس سے اچھا سلوک کرنا، یہ نہیں کہا پسلی سے پیدا ہوئی تو بہت ٹیڑھی ہے جو کرنا ہے کرو تو سیدھا کرنے کے لیے، 2 بار کہہ دیا اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، تو بتا دیا کریٹر نے اس نے کیا کریٹ کیا، تم کو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، سمجھے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت۔ آئیے دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور کسی طرح تمہارے لیے سیدھی نہ ہوں گی، کیونکہ کریشن ہے اللہ کی، اور کریٹر نے بتا دیا اس نے کیسے بنایا، کیوں بنایا، اس کی مرضی تھی، اور ظاہر سے دنیا میں سب ایک دوسرے کو آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ٹھیک؟ تو عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور کسی طرح تمہارے لیے سیدھی نہ ہوں گی، اگر تو اسے اسی حال میں فائدہ اٹھا لے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور فرمایا جا سکتا ہے جبکہ اس میں ٹیڑھا پن بھی ہو، اگر تو اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا، اس کا توڑنا اس کی طلاق ہے، تو جیسے رہنے دیں گا تو اچھی رہیں گی، سیدھا کرنے جائیں گا تو اسے توڑ بیٹھیں گا۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں عورتوں نے ابھی حدیث سن لی بولے ہم کو بول دیا کہ اللہ کے رسول دیکھو ہم جیسے ویسے سے رہیں گے، اب تم کچھ بدلنا ہے، میں تو بدلنے والی نہیں ہے، دیکھو فیصلے کا لیکچر سن لو۔ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ مزاجن آپ کو ایسا بنایا گیا ہے، اگر اس مزاج پہ عورت کنٹرول کرتی ہے تو اس کو بھی اجر ملتا ہے، مزاج ہے نا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں میرے کو احساس بہت زیادہ ہے، کچھ بھی چیز کو زیادہ سوچتا ہوں، تو اب تم کو زیادہ سوچنے میں، غلط نہ سوچنے کا ہی اجر ملے گا انشاءاللہ، سمجھ رہے آپ؟ سمجھ، ہر کسی کا الگ مزاج ہے، تو اس کو اس مزاج پر رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت کا فرمانبرداری کرنا ہے، تو لہٰذا
اللہ کے رسول فرما رہے وہ جیسی اس سے فائدہ اٹھاؤ. ٹھیک، مطلب یہ کہ جیسی ویسے اس کے ساتھ رہو. زیادہ ٹیڑھا مطلب سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے. آپ سیدھے سے ہرگز ہی مانا نہیں کہ 4 ٹائم کی نماز پڑھتی تو آپ 5 کا نہ بولے، سنت کو بولے، جیسی ویسی فائدہ اٹھاؤ. یہ مانا تو بالکل اور ہرگز نہیں ہے. یہ مانا مزاج کے اعتبار سے اطاعت فرمانبرداری اللہ اور اس کے رسول کی بات میں تو کوئی ایکسیپشنل کیس ہی نہیں. سب کو کرنا ہے. 5 وقت نماز تو 5 وقت، 1 مہینے کے روزے 1 مہینے کے روزے، اللہ نے مال دیا تو حج کو جانا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، یہ سب تو سب کے لیے. اس میں یہ نہیں کہ نہیں بولے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے جیسی ویسی رہنے دو، بولے اس کا مزاج نہیں. یہ تمام میں تو عورتوں کو اپنے آپ کو مولڈ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ بات ہم کو بتا دی، یاد رکھیے. اور دونوں کی عادت مختلف ہوتی ہے، دونوں کا جنس الگ ہے، دونوں کی حرکتیں مختلف ہوتی ہے. بس یہ میں کہوں گا جو جس دائرے میں رکھا اللہ نے اس میں رہے تو معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے. جب دونوں اپنے دائروں کو چھوڑ کے گھسنا چاہتے ایک دوسرے کے دائرے میں، پرابلمس شروع ہو جاتے ہیں. یاد رکھ، ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.